السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون تھا جو 60,000 کی فوج لے کر اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کے لیے نکلا تھا؟ وہ کون تھا جس نے اپنی طاقت اور اپنے ہاتھوں اور اپنی حکومت کے غرور میں پوری انسانیت کو چیلنج کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے 1500 سال پہلے، جب دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے خود کرتا ہے۔ یہ ہے ابرہہ کی موت کی حقیقت۔ یمن کا حکمران ابرہہ ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ایک شاندار چرچ تعمیر کرایا جسے کہا جاتا تھا القلیس۔ اس کی خواہش تھی کہ دنیا کعبے کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئے، مگر جب لوگ باز نہ آئے تو اس کے دل میں حسد اور نفرت بھر گئی، اور پھر اس نے اعلان کیا، میں کعبے کو زمین میں ملا دوں گا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے 60,000 فوجیوں اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو پورے شہر میں خوف پھیل گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید آج کعبہ گرا دیا جائے گا۔ اسی وقت مکہ کے سردار عبد المطلب ابرہہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ابرہہ کو لگا کہ وہ کعبہ کی حفاظت کے بات کرنے آئے ہیں، لیکن عبد المطلب نے صرف اتنا کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے یہ بات سن کر ہنسی اڑائی، غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگلے دن فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ سب سے آگے تھا محمود، سب سے بڑا ہاتھی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب اسے کعبے کی سمت موڑا گیا تو وہ بیٹھ گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا، مگر جب اسے شمال، جنوب یا مغرب کی سمت موڑا جاتا تو وہ فوراً اٹھ کر چل دیتا، لیکن کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھاتا۔ فوج میں باتیں ہونے لگی، یہ اللہ کی نشانی ہے، مگر ابرہہ کا غرور ابھی بھی سلامت تھا۔ اور پھر لمحہ آیا، آسمان کالا ہونے لگا۔ فوجیوں نے سمجھا شاید طوفان آ رہا ہے، مگر یہ طوفان نہیں تھا، یہ اللہ کی فضا سے آئی ہوئی فوج تھی۔ ہزاروں پرندے ابابیل، ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں سجیل کے آگ میں پکے ہوئے پتھر تھے۔ پرندے اوپر سے اڑتے اور فوج پر پتھر برساتے جاتے، جس کے جسم پر پتھر لگتا وہیں سے وہ اس کا گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ فوج چیخنے لگی، ہاتھی گرنے لگے، سوار بھاگنے لگے۔ چند منٹوں میں ابرہہ کی ساری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ پیغام تھا، میرے گھر کی حفاظت میں خود کرتا ہوں۔ ابرہہ بھی پتھروں کا شکار ہوا، اس کے جسم سے بھی گوشت جھڑنا لگا۔ غرور کی طاقت، فوج کا سہارا، سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے وطن یمن کی طرف چیختا، گرتا، گھسیٹتا ہوا واپس بھاگنے لگا۔ راستے بھر اس کا بدن ٹکڑوں کی صورت میں جھڑتا رہا۔ تاریخ کہتی ہے اس کا جسم ایسا ٹوٹ رہا تھا جیسے کسی کو اندر سے کھا لیا جائے۔ آخر کار یمن پہنچنے سے پہلے ہی ابرہہ نے دم توڑ دیا۔ جس نے اللہ کا گھر پر چڑھائی کی تھی، آج اس کا نام عبرت بن گیا۔ کیا اس واقعے سے سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھر اور اللہ کے دین کی حفاظت خود پروردگار کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد دلاتا ہے، اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں اور تاریخ اسلامی واقعات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔